بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جنید بغدادی کا خواب۔ بغداد کے روحانی افق پر ایک ایسا نام چمک رہا تھا جو نہ صرف اہل علم کا مرکز نگاہ تھا بلکہ عارفین و صوفیہ کے قلوب کا قبلہ بھی تھا۔ حضرت ابو القاسم جنید البغدادی۔ آپ کی ذات علم، فہم، زہد، تقوی اور عرفان الہی کا ایسا سنگم تھی جہاں ظاہر و باطن، شریعت و طریقت، عقل و عشق ایک حسین توازن کے ساتھ یکجا ہو گئے تھے۔ آپ کا ہر قول دلیل اور ہر خاموشی معرفت کی گہرائی رکھتی تھی۔ آپ کا تعلق ایک معزز علمی گھرانے سے تھا۔ بچپن ہی سے ذہانت اور روحانی لطافت کے آثار آپ کی پیشانی پر نمایاں تھے۔ آپ کے ماموں اور مرشد حضرت سری سختی خود باطن کے سمندر تھے۔ ان کی تربیت نے حضرت جنید کو محض عالم نہیں بلکہ عارف باللہ بنا دیا تھا۔ حضرت جنید خود فرماتے تھے، اگر میرے پیر حضرت سری سختی نہ ہوتے تو میں کبھی نہ جان پاتا کہ دل کی حقیقت کیا ہے اور باطن کے دروازے کہاں کھلتے ہیں۔ حضرت جنید کی جوانی عبادت، مجاہدہ اور خدمت میں گزری۔ وہ بغداد کے علمی حلقوں میں بلند مقام رکھتے تھے مگر کبھی خود کو ظاہر نہ کیا۔ ان کے اقوال و اشارات میں ایک ایسی گہرائی تھی جو عام فہم سے ماورا تھی۔ ان کے کلام میں جو تاثیر تھی وہ فقط علم کی نہیں بلکہ دل کی بات تھی جس کی جڑیں اللہ کی معرفت میں تھیں۔ ایسے میں ایک دن کچھ مریدوں نے حضرت سری سختی سے درخواست کی کہ وہ انہیں واعظ و نصیحت فرمائیں تاکہ ان کے دلوں کو سکون ملے۔ حضرت سری نے فرمایا، جنید کو کہو وہ تمہیں واعظ کرے۔ لیکن جب حضرت جنید کو مریدوں نے کہا تو وہ جھک گئے۔ کہا، میرے پیر حیات ہیں، ان کی موجودگی میں کیسے کلام کر سکتا ہوں؟ ان کی زندگی میں میری زبان کھلنا گستاخی ہے۔ انکار ایسا تھا جس میں ادب کی انتہا تھی۔ یہ عرض و انکار کئی مرتبہ ہوا۔ بغداد کے دیگر مشائخ اور صالحین نے بھی کہا کہ جنید واعظ کریں، ان کے کلام میں زندگی ہے، مگر وہ مسلسل انکار کرتے رہے۔ بالآخر ایک رات کا واقعہ ہے۔ حضرت جنید نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنید، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، نصیحت کرو، تمہارے کلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات کا ذریعہ بنایا ہے۔ حضرت جنید بیدار ہوئے تو دل میں ایک خیال گزرا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خود تبلیغ کا حکم دیا ہے تو شاید میرا مقام میرے مرشد حضرت سری سختی سے بلند ہے۔ مگر وہ ایک عارف کا دل تھا، وہ خیال دیر پا نہ تھا، لیکن ایک لمحے کو یہ گمان ضرور گزرا۔ اسی صبح حضرت سری سختی نے ایک مرید کو بھیجا۔ فرمایا، جنید سے کہو کہ تم نے مریدوں کے اصرار کو رد کیا، مشائخ کے پیغام کو بھی قبول نہ کیا، میرے کہنے پر بھی خاموش رہے، مگر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تمہیں حکم دیا ہے، اب انکار نہ کرنا۔ جب حضرت جنید نے یہ الفاظ سنے تو ان پر سکتہ طاری ہو گیا۔ انہوں نے کہا، وہ خیال جو میرے دل میں آیا تھا اب ختم ہو گیا۔ میں جان گیا ہوں کہ میرے مرشد میرے ظاہر اور باطن کے ہر حال سے واقف ہیں، وہ میرے وہم و گمان سے بھی بلند ہیں۔ وہ فوراً حضرت سری سختی کی خدمت میں حاضر ہوئے، روتے ہوئے قدموں میں گرے اور عرض کی، میرے شیخ، میں نے توبہ کی، استغفار کیا، مجھے معاف فرما دیں۔ حضرت سری سختی نے مسکرا کر فرمایا، اے جنید، میں نے تمہارے دل کی کیفیت اس لیے جانی کہ مجھے رات خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا اور اس نے فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ وہ تمہیں واعظ کا حکم دیں۔ یہ سنتے ہی حضرت جنید پر رقت طاری ہو گئی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو رک نہ پائے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ حضرت سری سختی کا مرتبہ صرف مرشد کا نہیں بلکہ وہ دلوں کے حال جاننے والے اللہ کے منتخب بندے ہیں جنہیں قرب خاص حاصل ہے۔ بعد ازاں حضرت جنید نے واعظ شروع کیا۔ ان کے کلام میں وہ تاثیر تھی کہ دل نرم ہو جاتے، آنکھیں اشک بار ہو جاتی
اور لوگ توبہ کرتے ہوئے حلقہ طریقت میں داخل ہوتے۔ ان کا ہر لفظ دل کے نہا خانوں کو جھنجھوڑ دیتا۔ وہ صرف عالم نہیں، صاحب حال بھی تھے۔ فرماتے، ہم نے یہ طریقہ خالی قول سے نہیں پایا، بلکہ بھوک، پیاس، مجاہدہ، خاموشی اور مخلوق سے فرار کے ساتھ حاصل کیا ہے۔ ان کی یہ انکساری کہ باوجود بلند مقام کے وہ اپنے مرشد کے تابع رہے اور ان کی ہر بات کو حرف آخر مانا، طریقت کا سب سے عظیم سبق بن گیا۔ حضرت جنید کی زبان سے نکلا ایک ایک لفظ اللہ کی طرف لے جانے والا رستہ بن گیا، اور حضرت سری سختی کا یہ اخلاص کہ اپنے مرید کی بلندی کو تسلیم کیا، طریقت میں ایک سنہری اصول کی حیثیت رکھتا ہے کہ جو واقعی بڑا ہوتا ہے وہ کبھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا۔ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔